الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ کہ ایمان والو پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. گزشتہ ہفتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا بیان کیا گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے تو اس وقت بھی بڑے جلیل تھے اور جب ایمان قبول کر لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی تو اس وقت بھی ایسا ہی رہے بلکہ اور زیادہ غصہ بھڑکنا شروع ہو گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لائے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا بڑا عجیب و غریب ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں. رضاعی بھائی کہتے ہیں یعنی دودھ پینے والے بھائی. دو بچوں نے دودھ پی لیا تو رضاعی بھائی ہو جاتا ہے. تو حضرت حمزہ جو ہے اللہ کے نبی کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا، شوق تھا کہ جب صبح کو اٹھتے تھے تو فوراً وہ شکار کے لیے نکل جاتے تھے. حضرت حمزہ کا ایک شوق تھا کہ صبح اٹھ کر سویرا شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے. ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام سے اتنی محبت تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اتنی الفت تھی کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بات کہتا تو وہ برداشت نہ ہوتی تھی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس صفا کو موجود ہے. اسی درمیان ابو جہل جو اس طرف نکل آیا. اللہ کے نبی پہلے سے وہاں پر موجود ہیں اور اسی دوران ابو جہل وہاں نکل آیا. کیونکہ ابو جہل اللہ کے نبی علیہ السلام کا سخت دشمن تھا. ہر وقت اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں بنایا کرتا تھا، پروپیگنڈے بنایا کرتا تھا. ہر وقت اللہ کے نبی کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش رکھتا تھا تاکہ جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے. تو جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو اللہ کے نبی کو نازیبہ بات کہنا شروع کی. اللہ کے نبی کو جو تکلیف دینے والے باتیں ہوتی ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کو کہنا شروع کیے. لیکن اللہ کے نبی کا یہ مزاج ہے، اللہ کے نبی کا یہ مزاج تھا کہ کوئی بھی بات کہتا جو اللہ کے نبی کی ذات کو پہنچتی تھی، چاہے وہ بری ہو یا اچھی ہو، اللہ کے نبی اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. تو ابو جہل نے نہ جانے اللہ کے نبی کی شان میں کتنی گستاخی کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کو خاموشی سے برداشت کیا. جب ابو جہل نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اللہ کے نبی کے زور سے مارا کہ اللہ کے نبی زخمی ہو گئے. خون نکلنا شروع ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم سے. لیکن اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہ دیا، کوئی بدلہ نہ لیا. تو اس پورے واقعے کو ابو جہل کی جو باندھی تھی وہ اس پورے واقعے کو دیکھ رہی تھی. اللہ کے نبی گھر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکار کر کے آئے تو سب سے پہلے کعبے میں جاتے تھے. حضرت حمزہ شکار کرنے کے بعد کعبے میں جاتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے
اس کے بعد گھر لوٹا کرتے تھے۔ تو عام عادت کے مطابق حضرت حمزہ جب طواف کے بعد گھر لوٹ رہے تھے تو باندی سے ملاقات ہوئی۔ باندی نے پورا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور ابو جہل کا حضرت حمزہ کے سامنے بیان کر دیا کہ آج تو تمہارے بھتیجے کے ساتھ کس طریقے سے بدتمیزی کی ہے، آپ کے بھتیجے کو زخمی بھی کیا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکار کے لیے جو اوزار ساتھ رکھتے تھے اس کو فوراً لیتے ہوئے ابو جہل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت ابو جہل کعبے میں اپنے چیلوں کو اللہ کے نبی کے خلاف بھڑکا رہا تھا، اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں رچ رہا تھا، میٹنگیں بنا رہا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ابو جہل کی طرف روانہ ہوئے اور کمان نکال کر ابو جہل کے زور سے ماری کے ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ جو وہاں پر ابو جہل کے چیلے بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بدلہ لینا چاہا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ ابھی رہنے دو، کیونکہ حضرت حمزہ نے کہا تھا کہ تو میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتا ہے، تو میرے بھتیجے کو تنہا سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کوئی مزاج پرسی کرنے والا نہیں ہے، یہ مت سمجھ۔ اور حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر تو زیادہ کرے گا تو میں بھی ایمان کے اندر داخل ہو جاؤں گا، میں بھی کلمہ قبول کر لوں گا۔ تو جب حضرت حمزہ نے الفاظ کہے تھے تو ابو جہل کو فکر ہو گئی کہ کہیں حمزہ بھی ایمان قبول نہ کر لیں۔ تو شاگردوں نے کہا کہ اس کا مقابلہ کرے، اس سے آپ کا بدلہ لے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، رہنے دو، کیونکہ اسے خوف ہو گیا تھا کہ اگر یہ بدلہ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ حمزہ بھی ایمان قبول کر لے، تو منع کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے ابو جہل کو زخمی کر دیا ہے اور میں نے آپ کا پورا بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا، میں دنیا کے اندر بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دنیا کے اندر اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں سے میں مقابلہ کروں، لوگوں سے میں اپنا بدلہ لوں، بلکہ میری تو چاہت یہ ہے کہ میں لوگوں سے زخمی ہوتا رہوں، لوگ مجھے مارتے رہے اور لیکن یہ ایمان قبول کر لیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اس بات سے خوشی ہونے والی نہیں ہے، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو آج ہی کلمہ پڑھ کر ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، اس سے مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ تو اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبول کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ کا یہ عجیب و غریب واقعہ ہے ایمان کے اندر داخل ہونے کا۔ لیکن ابو جہل جو اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں رچا کرتا تھا، اللہ کے نبی کے خلاف پروپیگنڈے بنایا کرتا تھا، اس کا حال کیا ہوا؟ جنگ بدر کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جنگ بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، تنے تنہا ہے، دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اگر ابو جہل کے شاگردوں نے حملہ کر دیا تو مجھے کون بچائے گا؟ ابھی دل کے اندر یہ بات آئی تھی تو فوراً دو بچے تھے، جن کا نام معاذ اور معوذ تھا، ان دونوں میں سے ایک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک اندھا تھپکا اور کہا کہ چچا جان ہمیں بتلائیں گے کہ ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بیٹا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا ہے، ہمارے نبی کے خلاف سازشیں رچتا ہے، پروپیگنڈے بنایا ہے، تو میرے بات برداشت نہیں ہے، یا تو میں خود شہید ہو جاؤں گا، خود مارا جاؤں گا، یا میں اس کو مار دوں گا۔ اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ دوسرے بچے نے دوسری طرف آ کر کندھا تھپکایا، کہا کہ چچا یار مجھے بتلاؤ گے کہ ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ بیٹا تم چھوٹے ہو، تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ میرے نبی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، میرے نبی کے ساتھ پروپیگنڈے بناتا ہے، اس کے خلاف سازشیں رچتا ہے، اور یا تو آج اس کو زخمی کر دوں گا، اس کو شہید کر دوں گا، یا میں خود ہی اپنی جان دے دوں گا۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ابو جہل نظر آ جاتا ہے، کیونکہ
جنگ کا میدان شروع ہونے والا تھا۔ ادھر ابو جہل اپنے شاگردوں کو لڑائی کی جنگ کی تیاری کرنے کے لیے پروپیگنڈے بنا رہا تھا کہ کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں بچوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ابو جہل وہ ہے۔ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ دونوں بچے عمر کے اندر تھوڑے تھے، لیکن جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا تو فوراً ابو جہل کی طرف زبردست طریقے سے دوڑے، جیسا کہ کسی شکار کی طرف دوڑتے ہیں، اور جا کر ابو جہل پر اس طریقے سے حملہ کیا کہ وہیں پر اس کو زخمی کر دیا، مرنے کے بالکل قریب ہے۔ جنگ بدر ختم ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ بہت کم تھی۔ تقریباً 313 صحابہ اس کے اندر موجود تھے، جس کے برخلاف کفار مکہ کا ایک بہت بڑا جو ہے مقابلہ ہو رہا تھا، بہت آدمی اس کے اندر موجود تھے، لیکن مسلمان 313 تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ تو جب انہوں نے اس کو زخمی کر دیا، میدان جنگ مسلمان جیت گئے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ابو جہل کا کیا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی سے کہ اس کو تلاش کرنے جاتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرنے کے لیے نکل گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ آخری سانس بھر رہا ہے، ایک جگہ زخمی حالت میں پڑا ہوا اور آخری سانس چل رہے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو کہہ رہا ہے کہ کاش میں کسی بہادر آدمی کے ہاتھوں سے زخمی ہوتا، شہید ہو جاتا۔ یعنی تکبر کی اتنی انتہا تھی، تکبر کی اتنی بو تھی، آخری وقت میں بھی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ کاش کوئی مجھے بہادر آدمی شہید کرتا، کاش، کیونکہ جو دو بچے تھے ایک عورت کے تھے، اور وہ عورت جو تھی وہ کمزور تھی، مالی حالت سے کھیتی کر کے اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ تو ایک نام معاذ تھا، ایک کا نام معوذ تھا۔ تو اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ دو کمزور بچوں سے میں زخمی ہو گیا، میں شہید ہو گیا، کاش مجھے کوئی بہادر شخص زخمی کرتا، شہید کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو اس کا آخری وقت تھا، میں نے تلوار نکالی اور میں نے اس کی گردن کو الگ کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لے جا کر ڈال دیا۔ تو اس وقت اسلام کو جو ہے بڑی تقویت ملی۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو ہے بڑی اونچی چیز ہے، جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اس کے بس مزے ہی مزے آ جاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول وقت میں امیہ بن خلف کے غلام تھے، جب کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، لیکن جب ایمان قبول کر لیتے ہیں، ایمان قبول کر لینے کے بعد امیہ بن خلف کو مجھے پتہ چلا کہ بلال حبشی نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو اس وقت امیہ بن خلف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم زمین پر لٹا دیتا ہے، پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا ہے اور زنجیروں میں باندھ دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے لگائے جاتے ہیں، گرم زمین پر لٹا کر گھسیٹا جاتا ہے تاکہ بلال حبشی ان تمام تکلیفوں کو برداشت کر کے ایمان سے پھر جائے، یا تو ایمان سے پھر جائے یا پھر ایسے ہی انتقال فرما جائے۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان جائیے، وہ تمام مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے، تمام تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، لیکن جب بھی اس کے زبان سے کیا نکلتا تھا، اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو تمام تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، تمام پریشانی کو برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کے سامنے اللہ کی وحدت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، ایمان کی محبت، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایمان مضبوط کیسے بنے گا؟ ایمان مضبوط بنے گا ہم اپنی نمازوں کے اندر چاشنی پیدا کریں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، اپنے گھروں کے اندر ایمانی ماحول پیدا کریں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو نماز کی تلقین کر کے بھائی نماز پڑھو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا فرمائے، نماز کا شوق پیدا فرمائے۔